شریکت الحسین. پیغمبر کی ایک بہت عجیب حدیث ہے. ہمارے یہاں شہزادی زینب کا ایک ٹائٹل استعمال ہوتا ہے ثانیہ زہرا، سیکنڈ زہرا. یہاں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ٹائٹل ہم نے بنایا. حدیثوں کے اندر یہ لفظ اس طرح نہیں آیا، حدیثوں میں ایک اور لفظ آیا. اچھا، بالکل صحیح ٹائٹل. اگر آپ سیرت کو دیکھیں، زندگی کو دیکھیں، تو واقعاً زینب کبریٰ ثانیہ زہرا ہی ہیں. مگر اللہ کے رسول نے شہزادی زینب کی ولادت کے موقع پر جو ٹائٹل استعمال کیا اسے سمجھنا بہت ضروری. اور پھر جہاں تک میں آج آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، پیغمبر جب شہزادی زینب کی ولادت کے فوراً بعد ان کو لے کے مسجد میں آئے. پیغمبر اس وقت مدینے میں تھے یا سفر پہ گئے تھے، 3 دن بعد آئے، یہ ساری بحث چھوڑ دیجیے. جب بھی پیغمبر بیٹی کے حجرے میں گئے زینب کی ولادت کے بعد، چاہے اسی دن چاہے چوتھے دن، گود میں لے کے مسجد میں آئے اور ایک جملہ کہا، ہاذہ مثیل خدیجہ، میری یہ بیٹی مثل خدیجہ. ثانیہ زہرا کو پیغمبر ثانیہ خدیجہ کہہ رہے. میری یہ بیٹی خدیجہ طاہرہ کی مانند. اچھا، اب اس سے عام طور پہ ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. بتا رہے ہیں کہ خدیجہ کون؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن کی آیت، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم واموالہم وازواجہ امہاتہم. نبی تمہارے جان اور مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. کہ یہ ثانیہ خدیجہ تمہاری ماں ہے، اس کو بھی وہی ریسپیکٹ جو ماں کو دیتے ہو. کون بیٹا ہے جو ماں کے سر سے چادر چھین کے اتارے گا؟ کون بیٹا ہے جو ماں کے بازوؤں میں رسی باندھے گا؟ کون بیٹا ہے جو ماں کے بدن پہ کوڑے برسائے گا؟ پیغمبر یہ لقب دے کے ایک طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ زینب کے سٹیٹس کو سمجھو. مگر ہسٹری پڑھیے تو پتا چلے گا کہ اس کا ایک اور بہت اہم ریزن ہے، بہت اہم. شہزادی زینب کبریٰ کی زندگی ہمارے سامنے ڈیٹیل سے تو نہیں، پر کربلا کے حوالے سے ہم شہزادی کا نام سنتے ہیں. جب زینب کا نام سنتے ہیں کربلا کے حوالے سے، تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ زینب کی ساری زندگی روتے ہوئے، مصیبتوں میں، غم میں، پریشانیوں میں گزری ہوگی. یعنی اب ٹائم نہیں ہے تو جملہ شاید ورڈنگ بہت اچھی نہ ہو، کوئی ایسی گستاخی ہو رہی ہو تو اللہ بھی معاف کرے اور آپ بھی. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شہزادی زینب کی زندگی اپنی ماں کی طرح ہوگی. فاطمہ جس دن سے دنیا میں آئی ہیں اپنی شہادت تک صرف مصیبتیں، صرف غم، صرف پریشانی. جب ولادت ہوئی سارا مکہ پیغمبر کا دشمن بھی تھا اور یہ دشمنی اپنے پیک پر پہنچ گئی تھی. اتنا کہ پیغمبر نے پہلی ہجرت یا فرسٹ مائگریشن کا حکم دیا تھا. اسی سال شہزادی پیدا ہوئی. اور پھر تو شیب ابی طالب کے 3 سال اور ماں خدیجہ کا زہر کی وجہ سے انتقال اور مدینے کی ہجرت، اور مدینے پہنچ کر اگر وہ والے ٹارچر ختم ہو گئے جو مکے میں تھے، کوڑا بچھانا، کانٹے بچھانا، کوڑا پھینکنا، باپ کی توہین، وہ سب ختم. تو غربت، فاقے، 2 دن کھانے کو کچھ نہیں، 3 دن حسنین کے لیے غذا نہیں. یہ اسی طرح شہزادی کی زندگی کے 18 سال گزرے، چاہے مکے میں ہو چاہے مدینے میں، چاہے بابا زندہ ہو تب چاہے بابا کے بعد. بابا کے بعد تو صبت علیہ مصائب لو انہا کی منزل آ گئی. شہزادی کی پوری 18 سال کی زندگی باپ کے گھر میں ہو تب بھی، شوہر کے گھر میں ہو تب بھی. ٹھیک، ایک رول ماڈل ہے فاطمہ دنیا بھر کی عورتوں کے لیے. میں پورا ایک تقریباً اشرا پڑھ کے اسی امام باڑے کے اسی ممبر سے جا چکا ہوں. مگر زینب ایسی نہیں تھی. زینب کی زندگی اپنی ماں کی طرح سے، سیرت کی بات نہیں ہو رہی ہے،
سیرت تو زینب کی وہی ہے جو ماں کی واقعات، جو زندگی میں حالات، جو ایونٹس پیش آتے، وہ زینب کے فاطمہ جیسے نہیں ہیں، اپنی نانی خدیجہ جیسے۔ خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ وہ تھی کہ ایک وقت میں اتنی راحت، اتنا آرام، اتنے عیش، اتنی دولت کہ ملکہ عرب کہلاتی ہیں، عرب کی ملکہ، انڈکلیئرڈ ملکہ۔ اتنا بڑا ان کا بزنس، اتنے درہم و دینار سونے اور چاندی، خدیجہ کا لباس، وہ ڈیٹیل پڑھ لیجئے، خدیجہ کے گھر کی حالت پڑھ لیجئے۔ اسلام کے اعلان سے پہلے خدیجہ کی دولت کہنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا۔ میں آپ کا ٹائم اس چیز میں نہیں لینا چاہتا جو اچھی طرح آپ کو یاد۔ پھر کیا ہوا کہ اسلام آیا، خدیجہ نے رسول کا ساتھ دیا، شریکہ رسول بنی، تو پھر مصائب کا زمانہ آیا۔ زندگی کا زیادہ حصہ ایکول بھی نہیں کہ آدھی زندگی راحت میں اور آدھی زندگی پریشانی میں، زندگی کا زیادہ حصہ راحت، آرام، عیش، چین، سکون، دولت، سونا، چاندی، درہم، دینار، اس کے بیچ میں گزارے، اور آخر کے کچھ سال غربت، فاقے، شیب ابی طالب میں فاقے ہوتے تھے کئی دن، اس میں گزارے۔ زینب ایسی، زینب اپنی ماں کی طرح نہیں کہ ساری زندگی غربت اور پریشانی میں گزاری۔ نعوذ باللہ میں شہزادی کونین کی توہین نہیں کر رہا ہوں، شاید الفاظ میں اچھے نہیں استعمال کر پا رہا ہوں۔ فاطمہ کی ساری زندگی امتحان، خدیجہ طاہرہ کے ہاں شروع میں کتنی راحت، زینب کبریٰ کی زندگی کیسی تھی؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ بس اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ زینب کی شادی ہوئی تھی عبداللہ ابن جعفر طیار سے۔ بھئی ایک جملہ کافی، جنہیں پتا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کیا ہیں، کون ہیں نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا بزنس کتنا بڑا تھا، تو یہ ایک جملہ کافی ہے کہ زینب ان کی بیوی۔ گرچہ اس موقع پر بھی بڑا عجیب جملہ ہمارے سامنے آتا، ایک جملہ رسول نے کہا، ایک جملہ مولا علی نے کہا۔ رسول نے کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ کو میچ کرنے والا اس کائنات میں ہے کون علی کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ بہت سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، ایمان تازہ ہوتا۔ اب مولا کو بھی وہی پرابلم فیس کرنا پڑا کہ جب زینب کی ایج شادی کی ہوئی تو زینب کا میچ کون ہوگا؟ اگر وہ عصمت کبریٰ کی حامل نہیں ہے تو صاحبہ عصمت صغریٰ تو ہیں۔ زینب کبریٰ، ان کی شادی کس سے کی جائے؟ ان کا میچ کون ہو؟ جب معصومہ قم کی ساری زندگی اس لیے شادی نہ ہو سکی کہ عالم اسلام میں اور خاندان میں بھی کوئی مرد اس وقت ایسا نہ تھا جو معصومہ قم کے لیے میچ بنتا۔ آپ ایران کی زیارت پہ جاتے ہیں، معصومہ قم کے حالات وہاں علماء آپ کو سناتے ہیں، ساری زندگی شادی اس وجہ سے نہ ہو، تو زینب کبریٰ کا رتبہ معصومہ قم سے تو زیادہ۔ زینب کی شادی، مولا کے لیے مسئلہ پیش آ گیا، اور مولا نے اس وقت اپنے سگے بھتیجے عبداللہ کو دیکھ کر کہا کہ اگر یہ عبداللہ نہ ہوتا تو میری بیٹی زینب کی ساری زندگی شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک اور جملہ بھی کہا کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے اور بیٹیاں بیٹوں کے لیے، لیکن بات بہت پھیل رہی ہے، کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن میرا آج ایک مخصوص سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، اس سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ زینب کے لیے اس پوری کائنات میں اگر کوئی میچنگ بنتا ہے تو وہ عبداللہ ابن جعفر طیار۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کے حوالے سے صرف ایک جملہ ان کے بچپنے کا سناؤں اور پھر جو اصل بات۔ مولا کے بڑے بھائی ہیں جعفر طیار، جو اسلام کے پہلے انسان ہیں جن کے دونوں ہاتھ اس لیے کٹے کہ وہ اسلام کا پرچم بچا رہے تھے۔ عباس علمدار دوسرے ہیں، بعد میں آتے ہیں، پہلے جعفر طیار ہے، اسی لیے جناب عباس کا ایک لقب ثانی جعفر طیار ہے۔
جعفر طیار اسلام کا علم بچانے کے لیے جنگ موتا میں اردن میں جارڈن میں شہید ہوئے، پہلے انسان. اور جو آج کی مجلس میں 2-3 دفعہ اشارے آئے، ایک اشارہ اور آ گیا کہ احترام، عزت، فضیلت، اسٹیٹس، رتبہ وہ اپنی جگہ، لیکن حکم خدا یا حکم شریعت چینج نہیں ہوتا. 2-3 دفعہ یہ جملہ آ گیا. میں نے 1-2 مثالیں دی، یہاں پھر سن لیجیے. جعفر طیار نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے فرسٹ کزن ہیں، ابو طالب کے تیسرے بیٹے، بلکہ پیغمبر کو ان پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ اپنا وکیل یا اپنا نائب بنا کر انہیں حبشہ بھیجا. میسج فلم تو آج کل ہر شخص نے دیکھی ہوئی ہے. یہ جعفر طیار ہی کی اسپیچ تو تھی جس نے نجاشی کو ہلا دیا، کنورٹ کر دیا، وہ مسلمان ہو گئے. یہ جعفر طیار کو اپنا نائب بنا کے بھیجا. بلکہ خالی نائب ہی نہیں، جعفر طیار ایک ایسی سعادت بھی ان کو ملی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیریڈیٹی میں یا انہیریٹنس میں یا میراث میں ملی. وہ کیا ہے کہ جب پیغمبر نے ام حبیبہ سے شادی کرنا چاہی. اب ام حبیبہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کون ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی سگی پھوپھی ہیں ام حبیبہ، ہندہ اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ہر ایک کو معلوم. واقعہ بھی پتا، ان کا کتنا بڑا امتحان اللہ نے لیا یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہوگا. ام حبیبہ سے جب شادی کرنا چاہی، وہ حبشہ میں تھی، تو پیغمبر نے، اور پیغمبر مدینے میں کتنا ڈسٹنس ہے. اب آج کل تو آپ نے اسکائپ لگایا. یہ مجلس میں یوتھ میں پڑھ رہا تو یوتھ یہی کہتے کہ مولانا پیغمبر نے اسکائپ کیوں استعمال نہیں کیا. لیکن اس وقت پیغمبر نے جعفر طیار کو اپوائنٹ کیا کہ میرا نکاح تم پڑھو گے. اور جعفر طیار کو یہ وہی چیز ہے جو حضرت عباس کے لیے کہتے ہیں نا کہ ان کو علم ملا میراث میں. بابا علی کو خیبر میں علم ملا، وہی علم ان کے بیٹے عباس کو ملا. جعفر طیار کے لیے میں یہ جملہ کہتا ہوں، یہ نکاح پڑھانے، پیغمبر کا نکاح پڑھانے کا شرف میراث میں ملا ہے. یا باپ ابو طالب نے رسول کا خدیجہ سے نکاح پڑھایا تھا، یا بیٹے جعفر طیار نے رسول کا دوسرا نکاح پڑھایا. ابو طالب کے احسانات کو اسلام کبھی نہیں بھلا سکتا، مسلمانوں نے بھلا دیے. یہ ابو طالب اپنی اولاد کو کس طرح تیار کر رہے ہیں. ادھر دیکھیے تو نکاح ابو طالب پڑھاتے ہیں، یا میراث پہ یہ عہدہ پھر ان کے بیٹے جعفر طیار کو ملا. اور ادھر دیکھیے شیب ابی طالب میں 3 سال اہل بیت رسول قید رہے. جعفر علی ہر رات کو ابو طالب علی کو اٹھا کے رسول کی جگہ سلاتے ہیں، رسول کو اٹھا کے علی کی جگہ، کہ رات کو اگر سرپرائز اٹیک ہو تو رسول کی جگہ میرا بیٹا علی سو رہا وہ مارا جائے، رسول بچ جائے. یہ باپ کی وہ تربیت تھی کہ شب ہجرت جب رسول کو اپنے بستر پہ کسی کو سلانے کی ضرورت پڑی، چاروں طرف دیکھا، کہا صرف ابو طالب کا بیٹا علی ہی یہ فریضہ انجام دے سکتا. آؤ علی، جو ابو طالب نے تمہیں تربیت دی، آج اس تربیت کا حق ادا کرو. یہ ابو طالب بیٹوں میں پیغمبر کے حوالے سے یہ ٹریننگ منتقل ہو رہی ہے. جعفر طیار مدینے آ گئے. جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی، اب حبشہ کی ضرورت نہ رہی، مدینے آئے. کہاں ہے رسول اللہ؟ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تو خیبر گئے ہوئے ہیں، جنگ خیبر ہو رہی. خیبر کی لڑائی تاریخ اسلام کا کتنا اچھا، دلچسپ، عید جیسی خوشی والا واقعہ ہے. خیبر لوگ سنتے ہیں تو مومنین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی خالی خیبر کا لفظ سننے سے. میں کم پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں، خاص طور پر اس عمر میں. جو میرے مرحوم استاد ایک جملہ کہتے تھے وہی جملہ نقل کر کے آگے بڑھوں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بیٹا بڑھاپے میں ممبر سے اب نہیں پڑھا جاتا خیبر. بڈھا آدمی ہوں، خیبر شروع تو کروں گا، مکمل کر نہیں پاؤں گا، آدھے راستے سے واپس آنا پڑے گا. تو خود ہی کہو گے کہ جب بڈھے تھے خیبر کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے تو جانے کی ضرورت کیا تھی. تو میں بھی بہرحال بڑھاپے کی منزل بیچ میں واپس آ جاؤں. وہ ذلت اور رسوائی مجھے تو قبول نہیں ہے، جن کو قبول تھی وہ تو تھی قبول. خیر
خلاصہ یہ ہے کہ جعفر طیار خیبر پہنچے. پیغمبر کا تاریخی جملہ ہے ادھر خیبر کی لڑائی ختم ہوئی ہے, ایک طرف سے مولا علی آ رہے ہیں. کس طرح سے آ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں خیبر کا در ہے, دوسرے ہاتھ میں مرہب کا کٹا ہوا سر, اور ادھر سے جعفر طیار آ رہے ہیں. دونوں بھائی ایک وقت میں رسول کے سامنے پہنچے. رسول نے جملہ, کیا جملہ ارشاد فرمایا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خیبر کی فتح کی خوشی کو زیادہ بڑا سمجھوں یا جعفر طیار کے آنے کی خوشی کو زیادہ بڑا سمجھوں. پورا خیبر کا جہاد اور خالی قدوم جعفر طیار کا آ جانا. مگر شریعت حکم خدا اہل بیت کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے خیبر کا مال غنیمت اب آ گئے. جب مولا آ گئے کٹا ہوا سر لے کے مرہب کا, اب مال غنیمت, کتنا مال غنیمت ہے آپ کو معلوم ہے. بھک منگے, بھکاری, مسکین, فقیر, خیبر کے مال غنیمت سے کتنے پیسے والے, کتنے غنی, کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار بن گئے خیبر کا مال غنیمت. مگر شریعت کا حکم ہے مال غنیمت اس کو ملتا جو جنگ کے دوران میدان میں ہو. جنگ ختم ہوئی ہے, 1 منٹ کے بعد بھی اگر کوئی آ جائے چاہے کتنا ہی ہائی اسٹیٹس کیوں نہ ہو, مال غنیمت نہیں ملے گا. پیغمبر نے جعفر طیار کو دیکھا, کہا اے جعفر طیار. اب یہ لفظ میرا, 1 منٹ کی تمہیں تاخیر ہو گئی, 1 منٹ بعد پہنچے. خیبر کے مال غنیمت میں باقی سب کو ملے گا, مومنوں کو, مسلمانوں کو, منافقوں کو, جنگ کرنے والوں کو, بھاگنے والوں کو ملے گا, سب کو مال غنیمت. تمہیں نہیں مل سکتا کیونکہ تم جنگ ختم ہونے کے بعد آئے. لیکن میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دیتا ہوں کہ خیبر کا سارا مال غنیمت ایک جگہ پر, یہ گفٹ اس سے بھی زیادہ بڑا, اور وہ 4 رکعت نماز جعفر طیار. پیغمبر نے جعفر طیار کو بتائی جس نماز کا آج بھی نام ہے الصلاۃ الحبوہ. الصلاۃ الحبوہ یا ہبہ, تحفے والی نماز, گفٹ والی نماز. یعنی خیبر کا مال غنیمت جتنی تعداد آپ سنتے ہیں وہ آپ کو چاہیے نماز جعفر طیار شروع کیجئے. آپ اس کے پریکٹیکل بینیفٹ اس دنیا میں دیکھیں گے, آخرت کا ثواب اپنی جگہ. یہ جعفر طیار کو نماز ملی, اور اسی سال جعفر طیار کی شہادت ہو گئی. بلکہ چند مہینوں کے بعد, سال بھی نہیں, جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی, بہت دور مدینے سے جارڈن, جعفر طیار کے گھر میں اس دن فاقہ تھا. جو اہل بیت کے گھرانے کا طریقہ ہے, مفلس کو غنی کر دیتے ہیں لیکن خود کائنات کے مولا ہونے کے باوجود فاقے کرتے ہیں. تو پیغمبر نے ایک تو وہ طریقہ کہ شہزادی سے کہا کہ کھانا لے کے جاؤ, 3 دن تم اپنے گھر سے کھانا جعفر طیار کے گھر میں لے جانا. جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں چولہا جلانا جاہلیت کا عمل ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. پھر پرسہ دینے کے لیے گئے. جعفر طیار کی بیوہ اسما بنت امیس, پرسہ دیا, پرسہ دے کے باہر آئے. گھر کے اندر ہی روم سے باہر نکلے, باہر جو لاؤنج تھا وہاں پہ جعفر طیار کا بڑا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہوا کھیل رہا. اب بچے جب ایج کم ہوتی ہے, 4 سال 5 سال, باپ مر جائے, ماں مر جائے, انہیں کیا معلوم, وہ تو اسی طرح اپنے کھیل میں لگے رہتے ہیں. انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ کتنا بڑا لاس ان کا ہوا. تو عبداللہ کھیل رہے ہیں. پرانے زمانے میں کھلونے کیا ہوتے تھے, مٹی کے بنے ہوئے گھوڑے یا مختلف چیزیں, یہی اس زمانے کے ٹوائز تھے. آج تو آپ کا بچہ آئی فون سے نیچے بات ہی نہیں کرتا ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ عبداللہ یتیم ہوئے. ابھی مدینے میں خبر آئی, یتیم ہوئے, لیکن بچپنا ہے, کھیل رہے تھے. پیغمبر نے دیکھا کہ سارے کھلونے انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے. مسکرا کے کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کر رہا ہوں, میں بزنس کر رہا ہوں. بچوں کو مختلف شوق ہوتے ہیں بچپنے میں, بڑا ہو کے کیا بنے گا یہ الگ چیز. کسی کو کوئی چیز, کسی کو کوئی چیز, بچپنے کی بات کر رہا ہوں. کہا میں تجارت کر رہا ہوں, میں بزنس کر رہا ہوں. پیغمبر نے عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا
اور کہا کہ بارک اللہ فی صفقتہ، اللہ تیری تجارت میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما کرے. پیغمبر کی دعا، ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے یہاں بھی ایک روایت ہے، نہیں ہمارے یہاں سے مطلب ہم لوگوں کے لیے بھی ایک روایت ہے، عام لوگوں کے لیے، کہ اگر تمہاری دعا کبھی قبول نہ ہوتی تو 3 میں سے ایک کام کرو. کعبے کی دیوار کو دیکھو اور اس کو دیکھ کے دعا مانگو، دیکھو کہ اللہ کتنے جلدی قبول کرتا. یا اپنے ماں سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے. ماں کی دعا اولاد کے لیے کتنے جلد قبول ہوتی ہے کہ آقا حسین نے بھی ام لیلہ سے کہا تھا کہ اکبر کے لیے دعا کر، خود آقا حسین. لیکن ماں کی دعا 15 رجب 13 14 15 کو آپ عمل ام داؤد کرتے، خود چھٹے امام دعا کر سکتے تھے داؤد کے لیے، لیکن ماں سے کہا کیا ہے ام داؤد، ماں کی دعا جتنے جلدی قبول ہوتی. اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کرے گا. پیغمبر نے جب ہم جیسے عام گناہگار یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگے دعا قبول، تو پیغمبر جیسا سید المعصومین عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے جیسی عظیم شخصیت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا. آئے خدا، یعنی اللہ تیری تجارت میں برکت ہی برکت، برکت ہی برکت دے. اس وقت وہ کھلونے سامنے رکھ کے تجارت کر رہے ہیں، کھیل کھیل. اتنی برکت ملی عبداللہ کو، اتنی برکت ملی کہ 2 جملے کہہ دوں تو بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن ذکر چونکہ شریکت الحسین کا تھا کربلا کے حوالے سے تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے، چھوٹی سی 2 بات. اتنی برکت کہ عبداللہ ابن جعفر طیار اس اسٹیج پر آ گئے جس پہ جناب حاجرہ زمزم کے لیے آئی تھی. اتنی دولت لے کے کروں گا کیا، اس کا استعمال کیا ہوگا. عام انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جتنی دولت آ جائے کم لگتی، لیکن ایک وہ منزل آتی کہ جیسے آج کل آپ یہاں دیکھتے ہیں جو بلینئرز ہیں وہ چیریٹی سب دے دیا کہ اتنی دولت کس کام کی ہماری. عبداللہ کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی. حالت یہ تھی کہ حاکم شام معاویہ کبھی کبھار حکومت چلانے کے لیے عبداللہ سے لون لیتا تھا. ایک اکیلا آدمی، آئی ایم ایف نہیں، ورلڈ بینک نہیں، ایک اکیلا آدمی. اتنی دولت ہے کہ اسلامی دنیا اگر کبھی بجٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے تو عبداللہ سے لون لیا جا رہا ہے. عبداللہ پرسنل لون نہیں، گورنمنٹ کو لون دے رہے ہیں. اتنی دولت. اور دوسری بات تو اسلامک ہسٹری میں بڑی عجیب آئی ہے. بہت بڑی اسلامی دنیا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے آج کی طرح سے نہیں، لیکن بہت دور تک اسلام پھیل گیا. پوری اسلامک ورلڈ میں ایٹ دیٹ ٹائم، پوری اسلامی دنیا اگر 2 آدمیوں میں کبھی پیسے کا جھگڑا ہوتا، یہاں بہت ہوتا ہوگا اس لیے کہ جہاں بزنس ہوتے ہیں وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی کمیونٹی میں نہیں ہوتا ہوگا. اللہ نے بہت برکتیں دی ہیں، دولت کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی. یہ میرا ایک اندازہ اور حسن سن. تو اب وہ خلاصہ یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا جہاں 2 آدمیوں میں کوئی ڈسپیوٹ پیسے کا ہو، مثلا کیا ڈسپیوٹ ہے، اے کہے کہ بی سے کہ میں نے تمہیں لون دیا تھا، بی کہے کہ نہیں مجھے نہیں دیا تھا کسی اور کو دیا ہوگا. پرانے زمانے میں کوئی اتنا ڈاکومنٹیشن، لائر، کورٹ یہ سب تو ہوتا نہیں تھا. یا یہ کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ میں نے تمہارے پیسے واپس کر دیے، وہ کہے کہ نہیں ملے مجھے واپس. یا تم جھوٹ بول رہے یا تم بھول رہے. یا یہ کہ بزنس پارٹنر کے درمیان جھگڑا، تمہارا شیئر میرا شیئر. یا یہ کہ میراث میں جھگڑا، روپے پیسے کے تو بہت سارے جھگڑے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں آج کل بھی. اور پیسے سے آدمی کو محبت بہت ہوتی ہے، جان دینے کو بھی آدمی تیار ہو جاتا. جیسے ہم لوگ ہیں، صاحب ایمان ہیں، مولا جان لے جائیے خمس نہیں دیں گے. یہ پیسے کی تو محبت ہے نا، اور کیا چیز ہے. تو انسان پیسے کے لیے تو سگے رشتہ داروں سے تعلقات کاٹ لیتا. کتنے فیملیز ڈسپیوٹ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. مگر پوری اسلامی دنیا کے اندر یہ ایک ان ریٹن قسم کا لا بن گیا کہ اگر جھگڑا ہو
اور دونوں میں سے کوئی پارٹی ایک جملہ کہہ دے اسی وقت ڈسپیوٹ ختم، گلے ملے مسکرائے چلے گئے، چاہے $100 کی بات ہو چاہے $1 ملین کی بات ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کم اماؤنٹ ہو تو بڑے ایماندار بن جاتے ہیں، اسی لیے روایتوں میں بھی کچھ یہ ہے کہ کسی آدمی کو بھی جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ امانت مت دینا، ایماندار آدمی بھی بے ایمان بن جاتا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک 1 سال کی سیونگ $500 تھی، خمس ریگولر دیتے تھے، اور جہاں $500 ہو گئی یا 500,000 $500,000 ہو گئی، اب وہاں خمس کے اگینسٹ ہو گئے۔ $100 دینا آسان ہے، $1,00,000 دینا مشکل ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو چینج ہوتے دیکھا۔ خیر، خمس بہت ہو گیا، لیکن اصل بات تو ابھی ہوئی نہیں، 2-3 بہت اہم مسئلے۔ فی الحال یہ آج کی بات تو مکمل کر دوں، گرچہ آج لیڈیز کی خواہش تھی کہ مجلس 10 منٹ میں کم پڑھوں، لیکن کیا کروں، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ کہیے تو یہیں پہ میں مصائب کا پڑھ کے باقی بات کل کروں، یا کہیے تو 10 منٹ اور آپ کے لے لوں۔ بہرحال لیڈیز کو زحمت ہو رہی ہوگی، لیکن اب مردوں کے لیے اعلان ہے کہ آپ 10 منٹ اور بیٹھیے، خواتین اب چاہیں تو جا سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے ایک جملہ $100 کا جھگڑا ہو تب بھی ایک جملہ کہہ دو ختم، اور $500,000 ملین 2 ملین وہ جھگڑا ہو رہا اور ایک جملہ کہہ دو۔ کیا جملہ؟ جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پیسے دے دیے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں ملے۔ اب جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے دے دی، میرے اوپر کوئی حق نہیں، وہ کہہ دیا اچھا بھائی تم اتنا ہی جھگڑا کر رہے ہو، میں تو نہیں دوں گا، میں تو اپنے حساب سے دے چکا ہوں، اتنا ہی جھگڑا کر رہے ہو، جاؤ جا کر میرے نام پہ عبداللہ ابن جعفر طیار سے لے لینا۔ بھائی یہ کہا گویا ایسا بینک گارنٹیڈ چیک مل گیا سامنے والے کو، کہ جھگڑا ختم، آؤ گلے ملے، ساری بات ختم ہو گئی۔ کیوں کہ جس نے عبداللہ کا نام استعمال کیا، جب وہ عبداللہ کے پاس جائے گا مجھے 1 ملین چاہیے، فلاں آدمی نے کہا تھا، عبداللہ بغیر کوئی سوال کے اسے 1 ملین دے گئی، کہیں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ میں کیوں دوں۔ اللہ نے پیسے والے کو دولت کا مالک کم بنایا، دولت کا ٹرسٹی زیادہ بنایا، کہ غریبوں کا حق ہم نے تمہارے پاس بھیجا، یہ ان تک پہنچاتے رہنا، تمہیں ہم نے امانت دی ہے، تم امین ہو۔ عبداللہ اس پر عمل کر رہے ہیں، مگر جتنا خرچ کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ ان کو اور دے رہا ہے۔ کبھی کوئی ایسی اسٹیج ہی نہیں آئی کہ عبداللہ کے پاس دولت کی کمی ہو۔ ہم تو اسی لیے خمس نہیں دیتے کہ ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ اگر 1 ملین میں سے $2,00,000 گئے، $8,00,000 ہماری دولت کم ہو گئی۔ کم نہیں ہوتی ہے، خرچ کر کے دیکھیں، جتنا جاتا ہے وہ پیسہ دوسرے پیسے کو ملا کے واپس آتا، تجربہ کر کے دیکھیں، مگر اللہ کا امتحان نہ لیں، امتحان نہ لیں۔ اس جملے کو بعد میں سمجھاؤں گا، آج نہیں۔ اب یہ ہوا کہ عبداللہ، یہ اتنا جو میں نے دو جملے کہہ دیے، حاکم شام کو، یعنی پوری اسلامک گورنمنٹ کو ایک آدمی، اکیلا آدمی، ایک سنگل بزنس مین لون دے رہا، عبداللہ ابن جعفر طیار، پوری اسلامی دنیا میں پیسے کا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو، آنکھیں بند کر کے دینے کو تیار ہیں کہ اللہ نے دولت دی اسی لیے ہے کہ خرچ کی جائے اور اس کے بندوں پہ خرچ کی جائے۔ عبداللہ، مگر مقصد آج عبداللہ کو سمجھانا نہیں تھا، مقصد یہ بتانا تھا شادی کے بعد اس گھر میں زینب کبریٰ آئی، جہاں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے۔ یہ فاطمہ زہرا کی زندگی میں نہیں تھا، فاطمہ جس گھر میں گئی وہاں شادی کی رات سے ہی واقع ہیں، جب پیغمبر نے بیٹی کو رخصت کیا، نکاح پہلے ہوا تھا، رخصتی بعد میں، جس دن رخصت کیا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹی تو جس گھر میں جا رہی ہے وہاں دولت دنیا میں سے تجھے کچھ نہ ملے گا، تو اپنے شوہر سے کوئی ایسی خواہش یا فرمائش نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور اس کے دل کو تکلیف ہو۔ ایک چیز بیوی نے مانگی اور میں یہ بھی نہ دے سکا، کچھ نہ مانگنا، فاطمہ نے وہ بھی نہیں مانگا جو ہر عورت کا حق ہے، یعنی کھانا روٹی کچھ نہیں۔ یہ
پیغمبر کی بات میں نے اس لیے کہی کہ اس گھر میں فاطمہ شادی کے بعد گئی جہاں پہلے دن سے آخری دن تک فاقے. زینب کبریٰ جس گھر میں گئی وہاں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک دولت کے ڈھیر ہیں، سونا ہے، چاندی، جو عبداللہ ساری دنیا کو دے رہے ہیں. بیوی کے لیے کس چیز کی کمی ہوگی؟ اتنے عیش و آرام میں پلی ہوئی زینب. عبداللہ کی کتنی پراپرٹی ریل اسٹیٹ سیریا میں تھی. سیریا اس وقت کی اسلامی دنیا کا سب سے پروسپیریس اسٹیٹ، سب سے زیادہ دولت وہاں تھی، کیونکہ پرانی دنیا میں انڈسٹری تو تھی نہیں، ایگریکلچر. اور سیریا کی زمین جو ہے بہت زیادہ زرخیز ہے، فرٹائل، بہت دولت وہاں پہ پراپرٹی ہے ان کی. کربلا کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد پوری فیملی کو مدینے سے لے کے وہاں شفٹ ہوئے تھے. تبھی تو شام کے قبرستان میں اتنی ساری زیارتیں اہل بیت سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن یہ بات کہیں اور چلی گئی. سمجھا صرف ایک جملہ رہا تھا، زینب کبریٰ کی زندگی نانی خدیجہ جیسی ہے، ماں فاطمہ جیسی نہیں. ہاں فضیلت رتبہ وہ نہیں، ہاں زندگی کے واقعات، دولت، سونا، چاندی، اس میں زینب نے زندگی گزاری. ایک بات یاد رکھی، غریب ہے، غربت میں ہی زندگی گزر جائے یہ اس کا اتنا بڑا امتحان نہیں ہوتا. لیکن ایک عزت دار گھرانے کا آدمی، دولت بہت زیادہ ہے، ہر عیش و آرام ہے، اس کے گھر میں فاقے آ جائیں وہ بہت بڑا امتحان ہے. زینب کبریٰ کے باقی امتحان اپنی جگہ، مگر جو ساری اسلامی دنیا کو فیڈ کر رہی، ایک وقت آ گیا کہ اپنی بچی کو دینے کے لیے کوزہ پانی کا نہیں. کبھی سوچئے گا کہ زینب کا جو فزیکل ٹارچر کے ساتھ امتحان ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ خود کتنا بڑا امتحان ہے، جس نے ساری اسلامی دنیا کو ساری زندگی دیا ہی لیا کچھ نہیں. آج اس کے سامنے اس کا بھتیجا علی اصغر، آج اس کے سامنے اس کی بھتیجی سکینہ خالی پانی وہ نہیں دے پا رہی ہیں. بس یہ زینب ہی ہیں جو اتنا صبر کر سکتی. اور ہم اور آپ تو اللہ سے کمپلین کرنے لگے کہ خدا بندہ تیرے راستے میں اتنا دیا اور یہ اس کا ریوارڈ ملا. مگر یہ زینب کبریٰ کہ اس مصائب کی پیک پر بھی زینب کی زبان پہ سوائے الحمدللہ اور سوائے شکرن للہ کے کچھ نہ آیا. جو ایک جملہ میں نے مجلس کے بیچ میں کہا تھا، ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، پھر ریپیٹ کر دوں. زینب نے راہ خدا میں دیا اور اللہ کا یہ کہنا ہے کہ واپس ملے گا. زینب نے اللہ کے کہنے پہ دیا، اللہ کا امتحان نہیں لیا کہ خدا بندہ کہاں واپس ملا. میں نے تو اتنا دیا، واپسی یہ ہوئی کہ میرا بھتیجا میری بھتیجی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یہ تیرا وعدہ ہے؟ نہیں. یہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، زینب کبریٰ یہ نہ کہہ سکتی ہیں، نہ انہوں نے کہا. مگر اتنی آرام دہ، خوشحال، پروسپیریس لائف گزارنے والی جب دین خدا کو ضرورت پڑی تو زینب فاقے کے لیے بھی تیار ہو. کم از کم زینب کبریٰ کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زینب کبریٰ کو کربلا میں جو مصائب برداشت کرنا پڑے وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھے کہ بھئی یہ ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چلا اور آدمی پہ مصیبت آ گئی. زینب کو پہلے سے معلوم تھا کہ مجھے کیا امتحان دینا ہے، خوشی سے وہ امتحان دینے کے لیے تیار ہو کے گئی تھی. ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا امتحان، ہم چلے گئے، پھر ایک دم پریشانی آ گئی، اب کیا کریں، نو چوائس، نو وے ٹو ریٹرن. زینب کبریٰ کو پہلے دن سے پتا بھی تھا، اور بیچ میں کئی سٹیجز ایسے آئے کہ زینب رک سکتی. مدینے میں کتنے فیملی ممبرز نے کہا کہ زینب کو مت لے جائیے. مکے میں بھی یہ وقت آیا، زینب خوشی کے ساتھ گئی. جس اللہ نے اتنا دیا ہے اس کی خاطر ہر امتحان دینے کو زینب تیار. مگر مصائب کے اس ہجوم میں ایک میسج زینب نے ایسا دیا جس کے مصائب تو میں پڑھوں گا شام غریبہ یا عصر عاشور، مگر وہاں پہ اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کا موقع نہیں ہوگا، تو ابھی سن لیجیے. اور وہ یہ ہے
کہ زینب نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا دو چیزوں پر، بھوکا رہنے کو تیار، پیاسا رہنے کو تیار، کوڑے کھانے کو تیار، بازوؤں میں رسیاں بندھے تو تیار، اصغر کے گلے میں تیر لگے تو تیار، سکینہ کے تماچے لگے تو تیار، ہر چیز کے لیے راضی ہے کہ دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ایک عزاداری، یہ جملہ میں نے کیسے ایسے خطابت میں کہہ دیا؟ نہیں، واقعہ بھی ہے۔ جب یزید نے اہل بیت کو رہا کیا تھا تو زینب نے کہا تھا کہ ہماری کنڈیشنز ہیں تو ہم رہا ہوں گے، اور پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جب سے کربلا سے چلے ہیں اپنے گھر والوں کا ماتم نہیں کر سکے، ہمیں ماتم کی جگہ دی جائے جہاں پہ ہم اپنے گھر والوں کا دل کھول کے ماتم کریں۔ زینب کے بچے بھی کربلا سے پیاسے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کربلا میں شام غریبہ پانی آ گیا تو امتحان مکمل ہو گیا؟ یہ کوفے میں بھی بچے پیاسے گئے، یہ راہ شام میں بھی بچے پیاسے گئے، یہ شام میں بھی بچے پیاسے گئے، اتنے پیاسے گئے کہ زینب کو نماز شب بیٹھ کے پڑھنا پڑی۔ بیٹا سجاد آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ میں ان کو دے دیتی ہوں۔ آج فاتح خیبر کی وہ بیٹی جو شام غریبہ ساری رات لٹے قافلے کا پہرا دے رہی ہے، نماز شب کے لیے بدن میں طاقت نہیں۔ تو زینب کی پہلی شرط ہونی چاہیے تھی ہمارے بچوں کو پانی دیا جائے، کہا نہیں، ہمیں ماتم کی جگہ دی جائے۔ زینب نے بتایا میں بہت پیاسی، مگر پانی کی پیاس نہیں ہے، آنسو اور ماتم کی پیاس۔ زینب نے بتایا میں خود پیاسی رہ سکتی ہوں، اپنے بچوں کو پیاسا رکھ سکتی ہوں، لیکن بغیر ماتم اور آنسو بہائے نہیں رہ سکتی۔ آج کل عزاداری کے خلاف بھی ایک موومنٹ چل رہا، اور ہر خراب موومنٹ سلوگن بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، کسی اور اچھے کام میں خرچ کرو۔ لیکن یہ چیزیں بعد میں آتی رہیں گی مجلسوں میں، آج بہت زیادہ ہو گئے، 10 منٹ کا وعدہ تھا، 5-6 منٹ ہو گئے ہیں، بس اب مصائب پہ آ رہا ہوں۔ دو چیزوں پہ زینب نے کمپرومائز نہیں کیے، ایک عزاداری، دوسرا شریعت کے احکام حلال و حرام۔ ہمارے یہاں عزاداری میں الحمدللہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، نو کمپرومائز، لیکن دین خدا کی نالج۔ کربلا کی شام غریبہ، عصر عاشور، شام غریبہ نہیں، اس سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے، جلتے ہوئے خیمے، آگ، فائر، یہ کتنا بڑا پرابلم مانا جاتا ہے، ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی، جہاں آگ لگ جائے اسپیشل ایکسٹ بنائے جاتے ہیں، فائر بریگیڈ کو جو ہے وہ اسپیشل راستے دیے جاتے ہیں۔ آگ، زینب کے پورا گھرانہ جلتے ہوئے خیموں کے بیچ میں ہے، اور ایک سوال پوچھا جا رہا ہے شہزادی ہم کیا کریں، مر جائیں، جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ بیویاں بتا رہی ہیں کہ اگر زینب کہیں گی تو ہم جل کے بھی مر جائیں گے، یعنی حجاب بچانے کے لیے مر جانا قبول ہے۔ کربلا کن بیویوں جو حجاب ہماری خواتین امام باڑے میں بھی مینٹین نہیں کر پاتی، جرنل بات کر رہا ہوں۔ اور زینب سے جب پوچھا تو زینب نے یہ نہیں کہا کہ بیویوں جان خطرے میں ہو تو حجاب ساقط ہے، زینب کہہ سکتی۔ زینب خالی ثانیہ زہرا نہیں ہے، زینب وارث خطیب منبر سلونی بھی ہیں، علی کے علم کی وارث ہے زینب، علم علی جیسا ہے۔ تو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم جو ایک بچے کو معلوم ہے۔ زینب نے کہا نہیں، بیویوں اپنے بھتیجے سے پوچھوں گے، یہ امام زمانہ، یہ امام وقت ہے، جب تک سجاد سے مسئلہ نہیں پوچھا۔ اور مولا سجاد نے کہا علیکن نبی صحرا، جنگل میں چلی جائیے، اس وقت تک زینب نے جواب بھی نہیں دیا، عمل بھی نہیں کیا۔ اب وقت نہیں رہا تو میرا جملہ اگر پورا واضح نہ ہوا تو انتظار کیجئے گا، یہ واضح ہوگا۔ مرجعیت کا جو کنسپٹ ہے نا، یہ بالکل اس کی بیگننگ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس لیمیٹڈ نالج ہے اس کو کافی نہ سمجھو، ہر چیز اپنے زمانے کی حجت خدا سے پوچھنا ہے۔ اگر امام موجود ہو تو امام سے پوچھو، امام نہ ہو تو نائب امام سے پوچھو۔ زینب کبریٰ جیسا علم رکھنے والی، انتی عالمۃ غیر معلمہ، نو کمپرومائز، شریعت کے احکامات پہ کمپرومائز نہیں۔ چنانچہ اب 1-2 مجلسیں جو آ رہی ہیں اس میں کچھ بہت اہم فقہی مسئلے آئیں گے، اور کوئی پوچھے گا کہ واہ محرم کے پہلے عشرے میں زینب کبریٰ کی سیرت جو جلتے خیمے میں
جلتے خیمے میں بغیر مسئلہ پوچھے آگے نہ بڑھیں. ان کے چاہنے والے اور ماننے والے ایئر کنڈیشن امام باڑے میں بیٹھ کر اس پر اعتراض کریں کہ یہ ممبر سے واجبات و حلال و حرام کے مسئلے، اب یہ بات کل ہو. مگر زینب کبریٰ نے یہ سارا امتحان جو دیا، یعنی اتنی دولت سے نکل کے اس غربت میں آئی، یہ اس لیے دیا کہ اسلام کا حکم یہی ہے کہ دین کے احکامات خالی مردوں کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا، مرد بھی، عورتیں بھی، حتیٰ بچے بھی، ہر ایک کا ایک رول. کربلا ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے.